ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کے درباریوں نے سلطان کو یہ شکایت لگائی کہ حضور، ایاز کے پاس ایک الماری ہے، ایاز اس کو تالا لگا کر رکھتا ہے، روزانہ کھول کر دیکھتا ہے لیکن اس کے اندر کسی کو نہیں دیکھنے دیتا۔ ہمیں یہ شک ہے کہ ایاز نے اس کے اندر آپ کی قیمتی ہیرے اور جوہرات کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ اس کی الماری کی تلاشی لیجئے۔ بادشاہ کو جب یہ شکایت لگائی گئی تو بادشاہ نے فوراً ایاز کو بلایا اور ایاز سے پوچھا کہ ایاز، تمہارے پاس الماری ہے؟ ایاز نے کہا، جی حضور، میرے پاس الماری ہے۔ پھر پوچھا، کیا تم اسے تالا لگا کر رکھتے ہو؟ ایاز نے کہا، جی حضور، میں تالا لگا کر رکھتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم اس کے اندر کسی کو نہیں دیکھنے دیتے؟ ایاز نے کہا، جی نہیں۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ کیا تم اس کو روزانہ کھول کے دیکھتے ہو؟ ایاز نے کہا، جی حضور، روزانہ کھول کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اس الماری کی چابی دو۔ بادشاہ نے اس الماری کی چابی لے کر ایک سپاہی کو دی، کہا کہ جاؤ اس الماری کے اندر جو کچھ ہے یہاں لا کر سب کے سامنے رکھ دو۔ حاسدین یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ اب ایاز کا راز فاش ہو جائے گا اور بادشاہ ایاز کی چوری پر ایاز کو دھکے مار کر محل سے نکال دے گا۔ سپاہی الماری میں سے ایک جوتا، ایک تہبند اور ایک کرتا نکال کر لایا اور دربار میں سب کے سامنے آ کر رکھ دیا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ ایاز سے پوچھا کہ ایاز، یہ اتنی قیمتی چیزیں تو نہیں ہیں کہ تم نے ان کو الماری میں رکھا ہے اور الماری کو تالا لگا کر رکھا ہے، اور یہ اتنی قیمتی بھی نہیں ہے کہ تم روزانہ الماری کو کھول کے دیکھتے ہو کہ وہ الماری کے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ ایاز کہنے لگا کہ حضور، یہ میرے لیے بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ ایاز کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، جب میں پہلی مرتبہ آپ کے دربار میں آیا تھا تو یہ جوتا پہنا ہوا تھا، یہ تہبند باندھا ہوا تھا اور یہ کرتا پہنا ہوا تھا۔ ایاز کہنے لگا کہ میں نے ان تینوں چیزوں کو الماری میں محفوظ کر لیا اور روزانہ الماری کو کھول کے دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ایاز، تمہاری یہی اوقات ہے، تم اپنی اوقات کبھی نہ بھولنا، تمہیں جو کچھ ملا ہے تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے اور تم اپنے بادشاہ کا احسان کبھی نہ بھولنا۔ ایاز کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اسی طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا سے کیا بنا دیا۔ میرے دوستو، آج ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے یہ سب فانی ہے، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال نے جانا ہے، باقی دنیا کی تمام تر چیزیں اس دنیا کے اندر ہی باقی رہ جائیں گی، لہٰذا ہمیں انا پرستی اور غرور و تکبر سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔